ہر شعبے میں یہ کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیں آپ کہ اہل اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو جہاں اہل اللہ کے نام پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہاں 2 نمبر کام بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو رب کا ولی نہیں ہوتا لیکن اس نے ظاہر بنایا ہوتا ہے اور دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں رب کا ولی ہوں، وہاں سے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، متنفر ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ ان سے متنفر ہو کے اس سسٹم کا انکار کر دیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھ نہیں سکے اور مکمل طور پر اس نظام کا انکار کر دیا انہوں نے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قریب ہونے کی انہوں نے کوشش کی لیکن ایسی جگہ گئے جہاں 1 نمبر چیز نہیں تھی، 2 نمبر چیز تھی۔ جو توقعات لے کے گئے تھے وہ انہیں ملا نہیں تو وہ متنفر ہو کر دور ہو گئے۔ لیکن نظام سے اب دیکھیں نا، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت سارا گمان لے کے جاتا ہے، اس گمان کے مطابق اگر اسے کچھ ملتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کچھ تھا نہیں، وہاں سب کچھ تھا لیکن اسے نہیں ملا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبوت کا انکار کر دے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، کفار نے ایسا کیا بھی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ جب بھی 1 نمبر چیز آتی ہے مارکیٹ میں، ایک 2 نمبر چیز بھی آتی ہے۔ ہر شعبے میں یہ کام ہوتا ہے۔ آپ کو 1 نمبر مولوی بھی نظر آئیں گے، آپ کو 2 نمبر مولوی بھی نظر آئیں گے، آپ کو اچھے لوگ بھی نظر آئیں گے، آپ کو برے لوگ بھی نظر آئیں گے، آپ کو اخلاقی اعتبار سے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے بھی لوگ نظر آئیں گے، آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے ظاہر ان کا اور ہوگا، باطن ان کا اور ہوگا۔ تو یہ معاشرے کے اندر ہر چیز پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ کو 1 نمبر پیر بھی نظر آئے گا مارکیٹ میں، 2 نمبر پیر بھی نظر آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 2 نمبر پیر کو دیکھ کر 1 نمبر کا بھی انکار کر دیں اور اس سسٹم کا انکار کر دیں، شعبے کا انکار کر دیں۔ نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر کسی اور پہ نہ جائیں نا، آپ داتا علی حجویری کے ذرا معاملات کو تو پڑھیں، آپ داتا علی حجویری کے معاملات کو پڑھیں، آپ سیدنا غوث اعظم کے معاملات کو پڑھیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو پھر آپ داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب جو کشف المحجوب ہے، آپ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کامل پیر نہیں ملتا اور تلاش میں ہے تو وہ بار بار کشف المحجوب کو پڑھے، اس کی برکت سے انشاءاللہ اسے کامل پیر مل جائے گا۔ کتاب پڑھنے سے اسے کامل پیر مل جائے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے، جو اللہ سے ملا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء سچے معنوں میں جو اولیاء کرام ہیں، اللہ رب العزت ان کی بے ادبی سے ہمیں بچائے، اس لیے کہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو کسی مومن، یعنی رب کا ولی وہی ہوگا نا جو مومن ہوگا، اور مومن ہی رب کا ولی ہوتا ہے اصل معنی میں۔
اور کسی مومن کا، کسی رب کے ولی کا اگر کوئی گستاخ بے ادب ہوتا ہے یا ہوا ہے تاریخ میں، تو اس کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، وہ واقعات بھی ایک دو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں جو بات کیا کرتا ہوں ہمیشہ یہ چیز سمجھا کریں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں ہر قسم کی چیز ہوتی ہے، غلط کو کبھی ہم سپورٹ نہیں کریں گے، کسی صورت میں بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اگر میں اپنے والد کے 40ویں پہ یا سال پہ ڈھول ڈمکا یا ڈالی والی یا یہ چیزیں لے کے نہیں آتا تو کسی برگزیدہ ہستی کے عرس پر یہ کام کرنا کہاں سے جائز ہے؟ آپ کیسے ان کو ایصال ثواب پیش کر رہے ہیں؟ 2 منٹ کے لیے یہ بات سوچیں نا کہ میری اپنی والدہ ہے یا میرا والد ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، سال کے بعد ان کا سالانہ ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ لوگ بلاتا ہوں، قرآن پڑھتے ہیں، نعت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو اگر سال کے بعد سالانہ ہو تو میں ان کی قبر پر ہجڑے لے کے آ کے نچاؤں تو لوگ کہیں گے کتنا بدبخت آدمی ہے۔ تو کیا یہ جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ ان کے جو انہوں نے لکھا ہے، دین اسلام ہمیں سکھایا ہے، پڑھایا ہے، بتلایا ہے، اس پہ عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم ڈول ڈمکے لے کے جاتے ہیں، فلاں لے کے جاتے ہیں، چرس پی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہاں۔ کس چیز کا آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں؟ آپ پر تو لعنت پڑ رہی ہوتی ہے، آپ تو ایسا گناؤنا فیل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ کل قیامت والے دن یہی لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ اس لیے ان باتوں کو سمجھیں کہ غلط کو غلط کہو۔ ایک وہ کام ہوتا ہے، ایک شخص ہے جو غلط کام کر رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو جائز سمجھ کے غلط کام کر رہا ہے، تو یہ کفر تک چلی جاتی ہے چیز۔ ایک وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے، حرام سمجھ کے اسے پیتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے نہیں جی حلال ہے، بھائی رب کے قرآن نے حرام کی ہے، تو کیسے کہتا ہے حلال ہے؟ تو دار اسلام سے خارج ہو گیا، تو نے حرام چیز کو حلال کہہ دیا ہے۔ تو اس لیے جو جہاں غلط ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بڑی امام چلے جائیں ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا، ان کی بڑی قربانیاں نظر آئیں گی۔ وہ اس لیے انہوں نے محنت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہاں چرس کے چڑھاوے چڑھائے جائیں اور یہاں لوگ آ کے بھنگ پئیں اور ڈول باجے بجائے جائیں۔ ایسے بدبختوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔